جنگ بدر میں جو اسلام کی اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس میں کچھ لوگ قید ہوئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جن کے پاس میں مال تھا وہ مال ادا کر کے انہوں نے اپنے رہائی حاصل کر لی۔ بچے بیٹھ جائیں، چپ سنیں بھائی، سنیں، دیکھیے بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاریخی اعتبار سے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، تو رہا کیسے ہوتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کے پاس میں اپنی رہائی کے لیے ادا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ صحابہ کرام کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب میں التجا کروں گا ہمارے چیف گیسٹ مفتی محمد افتخار صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور بچوں کو انعام کا وترن کریں اور اپنی بات رکھیں۔ مفتی افتخار صاحب، زوردار تالیاں ایک بار مفتی صاحب کے لیے۔ دیکھو یہ طلباء کے لیے ہماری سب سے پہلی کوشش ہے، نہ تو اس میں ہار جیت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا مسئلہ بچوں کے لیے، ہم ہار گئے ہیں یا ہمیں نمبر کم آئے ہیں۔ یہ ایک کوشش ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے بچے شانتی سے بیٹھے، چپ بیٹھ جائیں بچے پلیز، لڑکیاں پلیز۔ بچوں کو ایک آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے اس میں، اور بہت سارے لوگوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے جب اس قسم کے۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ کمپٹیشن کا دور ہے اس وقت پوری دنیا میں، جو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی منزل کو چھو پاتے ہیں، ورنہ تو پھسٹی رہ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی کے لیے تو بہت ہی زیادہ ایجوکیشن ضروری ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں میں آپ کو صرف دو باتیں بتاتا ہوں اس وقت میں۔ ایک تو بچے کے لیے پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، بچے کو اگر پڑھنے کا موقع ملا ہوا ہے تو بچہ آگے بڑھے گا۔ دوسرا ایک دینی اعتبار سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو پڑھنے کو اپنے ماننے والوں کے لیے واجب قرار دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے العلم من المہد الی اللحد، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آدمی سوچے کہ میں 25 سال کا ہوں گا تبھی پڑھوں گا، العلم من المہد الی اللحد، آدمی بچپن سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ قرآن شریف میں جو سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلی آیت وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک نقطے کی بات اور بتاتا ہوں آپ کو، اس سب کے لیے دیکھیے جنگ بدر میں جو اسلام کی اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس میں کچھ لوگ قید ہوئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جن کے پاس میں مال تھا وہ مال ادا کر کے انہوں نے اپنے رہائی حاصل کر لی۔ بچے بیٹھ جائیں، چپ سنیں بھائی، سنیں، دیکھیے بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاریخی اعتبار سے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، تو رہا کیسے ہوتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کے پاس میں اپنی رہائی کے لیے ادا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ صحابہ کرام کے بچوں کو پڑھائیں گے، صحابہ کرام کے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کا یہ فدیہ ہوگا ان کی رہائی کا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیں ایک ایسا آدمی جو مسلمان برادری سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مسلمان برادری کو کیا پڑھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے دنیا کی تعلیم ہی پڑھائے گا نا، وہ دنیا کی تعلیم ہی پڑھائے گا۔ دین کی تعلیم تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی چونکہ صحابہ کرام تھے اور اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ تھے۔
تو دین کی تعلیم تو ان کو ضروری نہیں تھی، نہ ضرورت تھی ان کو، لیکن اللہ کے رسول نے اس زمانے کی موجودہ عصری تعلیم سکھانے کے لیے یہ ہدایت دی کہ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام کے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کی رہائی مقدر ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا؟ کہ زندگی میں برابر چلنے کے لیے اور توازن باقی رکھنے کے لیے دونوں علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم دین بقدر ضرورت اور دنیاوی علوم ضرورت سے بھی زیادہ۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ قرآن کریم میں ترہبون بہ عدو اللہ، ہر اس ایجوکیشن کا حاصل کرنا ضروری ہے جس سے دوسری قوموں پر روب پڑے، خواہ وہ کتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو۔ تو اس بات کا لب لباب یہ نکلتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی پہلی کوشش ہے آگے بڑھنے کی۔ اب آپ لوگوں نے اتنے بچوں کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرا، تو اب اگلا جو ٹائم ہوگا آپ اس کی بھرپور تیاری کر کے لے کر آئیں گے۔ اور دیکھو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، کسی دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے تو وہ بتایا کرتے تھے، مثال کے طور پہ انگریزی زبان ہے، آج بغیر انگریزی کے آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے کہیں بھی۔ اگر ہر کلاس کا ایک بچہ روزانہ صرف ایک معنی یاد کرے انگریزی کے، میں اسپیلنگ کے، صرف ایک ہے، اور ایک لفظ مشکل تو نہیں ہے کسی کے لیے یاد کرنا، تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 30، اور ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 360 لفظ ہو جائیں گے۔ اگر کسی بچے کو انگریزی کے 360 لفظ یاد ہوں تو زبان کا ماہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیپٹر پڑھا انگریزی کا، اس میں بہت سارے ورڈ میننگ آئے آپ کے، اب آگے کے جو چیپٹر آئیں گے ان میں وہی لفظ آئیں گے آگے پیچھے ہو کر، کچھ نہیں آئیں گے، ان کو یاد کر لیجئے۔ تو یہ آپ کو ہماری آگے بڑھانے کی کوشش ہے، تاکہ آپ جب کسی اونچے درجے کے کمپٹیشن میں آپ بیٹھیں تو آپ کے حوصلے پست نہ ہو۔ خدا کرے یہ کوشش ہماری آگے بھی جاری رہے، اور اگلا بھی اس کو جلدی سے متعین کرنا ہوئے اس کو، تاکہ بھرپور تیاری کر کے لے کے آئے سارے اسکولوں کے بچے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو تیاری کرائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ٹائم میں تمہیں وہ دندہ شکن جواب دیں گے ہمارے بچے۔